کیا کر کے آئے ہیں آپ ایئرپورٹ پہ؟ بڑا دھوم دھڑکا کر دیا نہیں، یہ دھوم دھڑکا ہوتے رہنا چاہیے ایئرپورٹس کے اوپر، بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یعنی ایک عام آدمی سے کسی بھی دوسرے آدمی کو ترجیح کیوں ملنی چاہیے پاکستان میں کسی بھی ایسی فیسلٹی پر؟ اور یہاں تو کئی گھنٹے تک ایک تو بڑی نااہلی ہے کہ کوئی ایک سے زائد پروازیں اتر جائیں تو آپ کو 2-3 گھنٹے ذلیل ہونا پڑتا ہے لائنوں میں. بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں اس کے اندر، اور اس پہ جو کچھ نوابزادے ہیں جو کہ کسی کا ماما، چاچا، پھپھڑ، کسی کا ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کوئی کسٹم میں لگا ہوا ہے، کوئی ایف آئی اے والا ہے، تو وہ پروٹوکول کے چکر میں جناب وہ لائن کو توڑتے ہوئے اور آپ سب باقی لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے ان کے لیے ایک الگ وی آئی پی کاؤنٹر کھلواتے ہیں. یعنی وی آئی پی کاؤنٹر پر کھڑے ہونے کی تکلیف بھی نہیں دیتے آپ. مجھے تو جو غصہ تھا اس بات کا کہ ان کو آپ گزار دیتے ہیں امیگریشن سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پاسپورٹ ادھر جاتے ہیں اور سٹیمپ ہو کے واپس ان. نارملی تو کسی بھی بندے کا امیگریشن، ایف آئی اے، ایئرپورٹ کی وہ سیکیورٹی کی انتظامیہ کو سنتے ہی جیسے کہتے ہیں ترا نکل جاتا ہے، بندے کی کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. آپ نے وہاں پر یہ تمام تر معاملات کیے تو اس کے بعد وہاں پہ تو سب تگڑے لوگ کھڑے تھے. ظاہر ہے وہ تو، بلکہ وہ آئے بھی کہ جی ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور وہ کریں. بھائی بات یہ کہ جب آپ حق پر ہیں اور جب آپ کو پتہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دلیل کی بات ہے اور اس کے ثبوت ہیں آپ کے پاس، تو پھر کسی چیز سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر ایسی بھی کوئی اندھیر نگری نہیں ہے. خیر ہوتی بھی ہے کبھی کبھی، ہمارے بھی بڑی پڑی ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ حق پر ہیں تو پھر لڑ جائیے. آپ کا اعتماد ہے کہ چونکہ ذرا آپ کسی پراپر اس وقت ادارے کی طرف سے نہیں گئے ہوئے تھے، جی، جو آپ نے کیا اسے کار سرکار میں مداخلت نہیں کہا جائے گا؟ آپ اس پہ میں نے تو کوئی کسی چیز کو نہیں روکا، میں نے کسی پروسیس میں کوئی ہرڈل پیدا نہیں کی. میں نے تو صرف یہ تو کار سرکار نہیں ہے نا کہ جہاں 4000 لوگ لائنوں کے اندر کھڑے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بزرگ والدین کے ساتھ، وہاں ایک فون کرواتا ہے ایک آدمی اور دوسرا بندہ بھی کہتا ہے جی ہاں میری گل ہو گئی ہے جناب آ جاؤ، میں کھولتا بیریئر تو واسطے. یہ تو کار سرکار، یہ کار سرکار ہے تو لعنت ہے ایسے کار سرکار پر. پھر تو میں نے مداخلت کی ہے اس میں اور میں اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں. صحیح. آپ نے یہ بتایا کہ یہی وہ تمام تر پروٹوکول لینے والے جب دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں تو بڑے شریف اور سیدھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ اگر کسی دوسرے ملک کے زمین پر ایئرپورٹ پر ہوتے تو جو آپ نے کیا وہ بینرز ہٹا دیے، جو ہرڈلز، یہ کر سکتے تھے؟ نہیں، بینرز ہٹا، دیکھیں میں نے بینرز تو وہ تھے جو آلریڈی وہ ہٹا ہی رہے تھے. وہاں مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں وہ ہٹا رہے تھے غلط تھا. وہ بالکل غلط تھا. تو آپ نے نہیں، میں ہٹا کے میں نے امیگریشن کو کراس نہیں کیا. یعنی میں واپس آیا، میں اسی لائن میں لگا، میں اس لائن بلکہ اس لائن کے سب سے اینڈ پہ لگا. اور وہ اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اقرار الحسن نے سارا شور اس لیے مچایا کہ اس کو کہیں آگے گزاروا دیا جائے. اور اس کے میں تو بالکل جو لائن میں جہاں میری جگہ بنتی تھی میں اس کے بھی پیچھے آگے کھڑا ہوں. تو میں نے تو اس ڈیو پروسیس سے گزر کر ہی اپنی امیگریشن کروائی. تو میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. غیر قانونی کام یہ تھا کہ وہ باقی لوگوں کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ امیگریشن پہ سٹیمپ کروائے بغیر کسی آدمی کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن جو آپ کا نقطہ تھا کہ کیا وہاں پہ یہ سارا ہنگامہ کیا جا سکتا ہے، آدمی آپ کو پڑ جائیں گے وہاں پہ اگر آپ کسی ایک آدمی کی بھی جگہ آگے لائن پہ آگے کراس کرتے ہیں. یعنی وہاں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ خاموش رہیں گے اپنی حق تلفی کے اوپر. تو دنیا میں کہیں بھی جہاں بھی یہ ہوتا میں ایسے ہی آواز بلند کرتا، میں اتنا ہی احتجاج کرتا. تقریباً اختتام کے جو منٹس تھے اس پر آپ نے یہ بھی کہا ایک امیگریشن کے ملازم کو کہ یہ نہیں کر رہے ورنہ آپ کی نوکری چلی جائے گی. یہ بڑا نہیں بالکل دیکھیے جواب ذمہ دارانہ بیان نہیں میں خدا نخواستہ میں کون سا اس کی نوکری لگوانے والا ہٹوانے والا تھا. لیکن جب آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور اس غیر قانونی کام کی ریکارڈنگ ہے اور ثبوت موجود ہیں تو الٹیمیٹلی کسی بھی مہذب معاشرے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کی نوکری چلی جانی چاہیے. بالکل. اور اس کی تنبیہ کرنی چاہیے اس کو. یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے تمام طرز اقرار الحسن کے پلیٹ فارمز پر، یہ کسی قریبی دوست یا کسی تگڑے بندے کی کال پہ ڈیلیٹ تو نہیں ہوگی؟ نہیں یہ تو ہم تو 10 سال سے بڑی لیکن وہ AR میں لگتی تھی نا، یہ آپ کے اپنے پلیٹ فارم پہ لگی اس لیے سوال پوچھ. نہیں وہاں تو زیادہ پریشر آتا ہے نا. وہاں تو چونکہ بڑا ادارہ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے متعلقین ہیں، ان کے بہت سارے PR کے معاملات ہیں. تو یہاں تو صرف میں نے اپنا وہ دیکھنا ہے نا. وہاں تو 10 باسز ہیں، مالکان ہیں، ان میں سے ہر ایک سے پریشر آ سکتا ہے یا آتا ہوگا. تو آج تک تو یہ الحمدللہ نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس حالیہ نظام کے اوپر میں چاہوں گا کہ بس اختتام پر، چاہے اگرچہ یہ موضوع سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی نظم یا کوئی غزل سنائیں چونکہ آپ نے بڑا انقلابی کام کیا. نہیں بلکہ مجھے اپنی جو تقریر تھی 2004 کی اس میں کہ سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے، پھر ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا، اور پھر ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نواب آئے گا.
انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا انشاءاللہ. اور ایسے انقلاب آئے گا. اس کارروائی کے بعد اللہ کرے کہ لاہور کے اس ایئرپورٹ پر آ بھی جائے. اس بات کا کوئی امکان نہیں، میں کچھ پر امید نہیں ہوں اس حوالے سے. بس باوجود اس کے کیا ہوگی؟ ہاں کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہی ہے سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا ہے.